السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی آپ کے ساتھ اس چھوٹی سی ایک قرآن مجید سے ایک انتہائی اہم بات شیئر کرنے کے لیے۔ فاسٹ فارورڈ سے تھوڑا سا گریز کیجئے گا۔ اصل میں یوٹیوب کے جو لسنر ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی عادت ہوتی ہے فاسٹ فارورڈ کی، چونکہ وہ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھتے ہیں تو فاسٹ فارورڈ کہ جو ہمارا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہاں پہنچ جائیں۔ دینی معاملات میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ دینی معاملات میں آپ کو تھوڑی بات سننی ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے اندر ہی سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ میٹر بالکل ڈائریکٹ اس میٹر تک پہنچیں گے تو اس کا جو مقصد ہے بتانے کا وہ فوت ہو جائے گا۔ دیکھیں کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، اس پہ ایک تمہید ہوتی ہے، اس تمہید کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے، یہ کیوں لکھی گئی ہے، اس کا کیا مقصد تھا۔ اسی طرح دینی جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی جو تمہید ہوتی ہے وہ ضرور سنا کریں کہ آخر کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور کیوں۔ کبھی کبھی مجھے میسج آتے ہیں، یوٹیوب پر کامنٹس بھی آ جاتے ہیں کہ جی کوئی اس طرح کا ذکر بتائیں اور اس طرح کی بات بتائیں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، مسائل دور ہو جائیں۔ خیر، ان پریشانیوں مسائل کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان وجوہات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو خود دور کر دیں۔ البتہ مزید وہ چیزیں کہ یہ کیسے دور ہوں گی، یا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعائیں کیسے قبول فرمائی ہیں، تو دیکھیے قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں کیا۔ وہاں پر یہ تذکرہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اسی میں تو سب اسباق ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں انبیاء کے قصے ہمیں سبق کے طور پر سنائے گئے ہیں۔ بسا اوقات اگر کسی کو آپ کہیں نا کہ دیکھیں فلاں نبی نے اس موقع پر یہ عمل کیا تھا، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی وہ تو نبی تھے، تو پھر بھائی ہمیں سنانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ وہ تو نبی تھے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں یہ نازل فرمایا ہے جب قصے سنانے تھے؟ قصے نہیں ہے یہ بات، یہی غلط فہمی مار جاتی ہے ہمیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کیوں سنائے گئے ہیں؟ جب ہم یہ کر نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے ہے نہیں، تو پھر ہمیں سنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی ہوگی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، دیکھیں انبیاء کی زندگی پوری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی پوری زندگی نہیں لکھی، نہیں اتاری آیات کے لیے، صرف وہ اتاری ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کا۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے، اب وہ بچپن میں 7 سال کے تھے، پھر وہ جب بازار پہنچے، اس کے بعد پھر ایک بیچ میں گیپ آتا ہے، اس گیپ کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ پھر وہ جیل میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ملک بنتے ہیں، تو اس جیل میں جانے اور ملک بننے کے درمیان میں جو 7 سال کا جیل کا عرصہ ہے تقریباً کم و بیش، اس کا بھی تذکرہ نہیں۔ اس میں سے وہ بات تذکرہ کی گئی ہے جو ہمارے فائدے کی تھی، جس میں ہمارے لیے سبق تھا، جو ہمیں بتانا مقصود تھا۔ اسی طرح ہر نبی کی زندگی میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنا حصہ تذکرہ فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو چونکہ نبی تھے تو انہوں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا تو ہم نہیں کر سکتے، یہ کم علمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کم علمی کے ساتھ ساتھ کم فہمی ہے، یعنی قرآن مجید کا فہم نہیں حاصل ہوا، سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک صفحے سے آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں کہ یہ آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانبیاء کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ جی تو ان آیات میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ میں نے اس میں سے 3 انبیاء کی باتیں آپ کے لیے چنی ہیں۔ وہ پہلی ایوب علیہ السلام کی اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ دوسری یونس علیہ السلام وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر فرمایا تیسری زکریا علیہ السلام وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ پھر آگے کہ یہ جو آخری پوائنٹ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیٹر آن۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ پہلی دعا پر آئیں۔ ایوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے سخت بیمار تھے، اتنے بیمار کہ ان کو گھر والے بھی چھوڑ گئے۔ تو ذرا غور کریں انداز کیا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ندا لگائی، پکار لگائی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یا رب۔ انداز کیا اختیار کیا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہاں پہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ کیا عاجزی ہے؟ غور کیا آپ نے؟ انہوں نے صرف اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے، بتایا ہے انی مسنی الضر، یعنی مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اور کیا؟ وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ میری بیماری دور کر دے، یا اللہ میرے اندر یہ مسئلہ آ گیا، مجھے گھر والے شکایتیں نہیں لگائیں، شکوے شکایت نہیں کیا کسی کا، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ عاجزی کا اعلیٰ ترین مقام تھا کہ انہوں نے کسی کی شکایت نہیں لگائی، کسی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صرف اتنی بات کی کہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے۔ اپنی تکلیف کا اظہار کیا، اپنی تکلیف بتا دی، اپنی مشکل بتا دی کہ مجھے ایک مشکل، اللہ تو جانتا ہے نا، لیکن اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن انکساری اور عاجزی کیا تھی؟ وہ یہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے شفا دے دے، مجھے ٹھیک کر دے، دوسروں کی شکایت، کچھ نہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، جواب آ رہا ہے فوراً، یہ فا یہاں پر فوریہ ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کر لیا ان کی دعا کو۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس پورے صفحے پہ بار بار فَاسْتَجَبْنَا لَهُ آیا، یعنی دعا قبول ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کا یہی وجہ تھی، ایک انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے ہاتھ اٹھائے زمین کے، اللہ کے سے مانگا جا کر، اس کے بعد عاجزی اور انکساری اختیار کی کہ دعا مانگتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن تھام کر رکھا کہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں اور کس انداز سے مانگا۔ اس لیے تو انبیاء کی دعاؤں میں یہی تو ہمیں سیکھنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ان کی دعا قبول کر لی۔ قبول کر کے کیا کیا؟ سبحان اللہ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو ان کو تکلیف پہنچی تھی ہٹا دی گئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو ان کو واپس کر دیا گیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، یعنی ان کے سارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ان کو واپس لوٹا دیا۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور ایک نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ پھر فرمایا، آئیے یونس علیہ السلام کی بات کی طرف چلتے ہیں۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا ہوا؟
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں سے پکارا. کیا پکارا؟ اب یہ وہ پھر وہی پہلے پکار لگائی، ندا لگائی، یا اللہ یا رب یا ربی. کیا تھا وہ عاجزی اور انکساری؟ کیا تھی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پکڑا گیا ہوں، یا اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس چکا ہوں، یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. یہ تذکرہ ہی نہیں کیا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، قابل عبادت نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے. سبحانک، تو پاک ہے، بلند و برتر ہے، بزرگ ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی غلط ہوں، میں ہی غلطی پر ہوں. دیکھیے اپنی تکلیف کا اظہار ہی نہیں کیا کہ میں پھنس گیا ہوں مچھلی کے پیٹ میں. اچھا کیا اب آپ غور کریں، وہ جو فرما رہے ہیں انی مسنی الضر، یعنی مجھے تکلیف پہنچی، تو اللہ تعالیٰ تو یہ بات بھی جانتے ہیں نا، یہ بھی بات بھی جانتے ہیں کہ ان کو شفا بھی چاہیے، لیکن انہوں نے شفا کا تذکرہ نہیں کیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو اللہ نے تو بھیجا ہے. تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ یا اللہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا ہوں، نکال دیں مجھے، یہاں تکلیف ہے، میں پریشانی میں ہوں، بلکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہی تو ہے صرف عبادت کے لائق، تیری ہی تو عبادت کرنی ہے، اور تو پاک ہے. ان کی اللہ کی تسبیح، یہ جو اللہ کی تسبیح ہم کرتے ہیں نا، یہ بہت طاقتور ہے. اسی لیے وہ نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت طاقتور جملہ ہے، یہ بہت طاقتور ذکر ہے. اس کے اندر تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، اور تسبیح بھی ہے، چاروں چیزیں شامل ہیں. تو انہوں نے اس میں کیا دیکھیں، تحلیل بھی ہو گئی لا الہ الا انت، تسبیح بھی ہو گئی سبحانک، اور پھر عاجزی، اپنے آپ کو بھی گرا دیا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا. آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دعا قبول ہوتی ہے. فاستجبنا لہ، ان کی دعا قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو پریشانی سے نجات دے دی، وہ پریشانی سے نکال لیا گیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نکالتے ہیں. کب نکالتے ہیں؟ مومنین یہ طریقہ اختیار کریں. آخری آیت میں ہمارے پاس رزلٹ ہے اس سب باتوں کا. اگلی بات، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. پکار لگائی زکریا علیہ السلام نے، یا رب، اے میرے رب. کیا پکار تھی، کیا انداز تھا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ نہیں فرمایا یا اللہ میری بیوی بیمار ہے، یا اللہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ میں تنہا ہوں، یا اللہ میری نسل کا کیا بنے گا، یا اللہ میرا فلاں کیا بنے. ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا رب لا تذرنی فردن، یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، انت خیر الوارثین، تو سب سے بہتر وارث عطا کرنے والا ہے، انت خیر الوارثین. یعنی انداز کیا تھا؟ شکوے شکایت. یہ ہے دعا میں شکوے شکایت سے بچنا چاہیے. اور سب سے اللہ کی بڑائی، اللہ جانتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں. ہم ہاتھ اٹھاتے ہی نا کیا کرتے ہیں، مثال کے طور بہت ہی کچھ زور لگا لے گا تو دو چار اللہ کے نام لے لے گا، اور اگر اس کو دعا کا طریقہ پتہ ہے تو وہ درود پڑے گا، اور پھر سیدھا مانگنا شروع کر دے گا کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، میں بیمار ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی، یا اللہ تو بڑا ہے، تیری ہی کائنات ہے، تو میرا مالک ہے، تو رازق ہے، تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے، یہ سب میں نماز پڑھ رہا ہوں تیری توفیق ہے، میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں تیری توفیق ہے. یہ چیزیں، اور دیکھ لیں آپ اگر دعاؤں کے ذرا ٹائم پیریڈ دیکھ لیں، مسجد میں بھی اندازہ کر لیں کہ بسا اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے نماز ہوئی اتنی دیر میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی اچھی طرح مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. مقصد غلطیاں نکالنا نہیں ہے، کیڑے نکالنا، یہ وہ چیزیں جو مشاہدے میں آتی ہیں. سو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تذکرہ کیا ایک بات کا بڑے احسن انداز میں. نتیجہ نکلتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ان کو یحییٰ عطا کر دیے. وَهَبْنَا، اپنی طرف سے عطا کر دیے، خاص عطا. یہ وہبہ یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے خاص عطا کرنا. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ
اور کیا ہوا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بڑھاپے کی عمر میں ان کی بیوی کی اس بیماری کو بھی ٹھیک کر دیا جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اعلان ہے اس بات کا. دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے. یہ دعا ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف انبیاء کی ہی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مومنین کی بات فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں شم شامل ہے. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اب آتا ہے نیچے کہ کیوں ان کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، کیوں ان کی دعائیں قبول تھیں، کیا وجہ تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. کیسے تھے یہ لوگ؟ نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے. ہم کیا کرتے؟ گناہوں میں جلدی کرتے. یہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. نیکی، جہاں نیکی کا موقع آیا بھاگ کر گئے. نہی عن المنکر کی تو انبیاء نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی نا. نہی عن المنکر کا تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام. ہم تو بڑے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی میں کہوں گا تو ناراض ہو جائے گا، میں کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، میں کہوں گا تو وہ ناراض ہوئے گا، میرا تعلق ختم ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو نہیں عن المنکر میں یہ ساری باتیں آگے ہم کہتے چھڈو پرے. انبیاء کرام نہیں عن المنکر میں دیر نہیں کرتے تھے. خاص طور پہ شرک کی تو فوراً پکڑ کرتے تھے. تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ہمیں بھی چاہیے نیکیوں میں بڑھ بڑھ کے جہاں موقع ملے نیکی کرنے کا آگے بڑھے. دوسرا پوائنٹ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں ان کی رغبت رکھتے ہوئے ان سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اللہ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دیکھ لیں، نعمتوں کا سوال ہے لیکن بڑے پیارے انداز میں ہے. اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی خواہش رکھتے تھے، رغبت رکھتے تھے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہو جانا. دوسری جنت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے اور ہمیں ایمان بالموت ہمارے لیے بڑی نعمت ہوگی. اس کے بعد وَرَهَبًا، یعنی یدعوننا، ہم سے دعا مانگتے تھے. کہ پہلی بات رغباً، رغبت رکھتے ہوئے، اور رہباً، ڈرتے ہوئے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے. آپ سوچیں انبیاء کرام اور صحابہ بھی اس میں شامل ہیں کہ عمل کر کے، اتنے بلند اعمال کر کے پھر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ معاف کر دے، کمی ہوگی. ہم تو نماز پڑھ کے اتنی تسلی سے اٹھتے ہیں کہ جیسے ہمیں لیٹر دے دیا گیا کہ تیری نماز قبول ہو گئی ہے، یا روزہ رکھا تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا تیرا روزہ بھی قبول، عمرہ ہوا تو تیرا عمرہ بھی قبول. کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا اطمینان اور یقین ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے سارے اعمال عند اللہ مقبول ہو کے ہمیں سرٹیفکیٹس آلریڈی پرووائڈ کر دیے گئے. نہیں، یہی تو رونا ہے، ہمیں ڈرنا ہے، پھر بھی عمل کر کے بھی ڈرنا ہے کہ یا اللہ کہیں کوئی کمی ہوگی تو معاف کر دے، یا اللہ قبول کر لے. اس عمل کی قبولی کو قبول کروانے کے لیے بھی رونا ہے اور گڑ گڑانا ہے اور معافیاں مانگنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، کوئی کمی نہ ہو گئی ہو، کوئی کمی نہ ماری، کوئی ریا کا کچھ عنصر نہ آ گیا ہو، کوئی شہرت پرستی بیچ میں شامل نہ ہوگی، خود پسندی نہ، بہت ساری چیزیں ہیں. سو ہم یہ وہ لوگ ہیں جب یعنی یہ کیفیات ہم اپنائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے نجات دے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. آگے کیا فرمایا؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے. یعنی کون یہ کیا کرتے تھے؟ جب اللہ کے سامنے ہوتے تھے تو خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے. نماز اچھی طرح پڑھنا، ذکر ہے تو دل لگا کر کرنا، قرآن ہے تو ہم اچھی طرح پڑھیں. سو یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہم اپنا لیں. دیکھیں 100% انبیاء کو کاپی کرنا تو مشکل ہے نا، لیکن بتایا ہمیں کیوں گیا ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے کی کوشش تو کریں. کم از کم یہ تو ہے نا، کذالک ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کوشش تو کریں نا. سو اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے. یونس علیہ السلام کی جو تذکرہ ہے اس کی طرف واپس میں آنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو کیا ہوتا اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. استغفر اللہ. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں روز قیامت تک رہتے. یعنی اللہ عالم بالصواب، اس کا مقصد بعض علماء نے یہ فرمایا کہ مچھلی کے پیٹ میں ان کو موت آ جاتی، یا اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی روز قیامت تک زندہ رکھتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر تھا. بہرحال سو
اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پھر روز قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ذکر، اذکار، تسبیح. یونس علیہ السلام کی دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تحلیل بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان بھی ہے، توحید کا بیان ہے جو سب سے بڑی چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بھاری کلمہ کوئی نہیں ہے. دوسرا تسبیح ہے، سبحانک، تو ہی پاک ہے، تسبیح ہے. دو چیزیں ہیں. اور تیسری اپنی عاجزی اور انکسار، انی کنت من الظالمین، اپنے آپ کو گرا دینا، یا اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں ہی غلط ہوں، خود کو کبھی صحیح سمجھنا ہی نہیں ہے، میں ہی غلط ہوں. یہ نتیجہ ہے. تو تسبیح، اب تسبیح، ذکر، اذکار، ان کے بڑے عجیب فائدے ہیں. میں آپ کے سامنے ان میں سے چند ذکر کرتا ہوں جن کو آپ اپنی زندگی کا یوں سمجھیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا حصہ بنا لیں. دیکھیں تسبیح ہاتھ میں پکڑیں، میری جیب میں ابھی بھی ہے، یہ دیکھیں یہ تسبیح ہاتھ میں رکھیں. آپ کو کوئی کہہ دے کہ یار بڑے تسبیح کرنے والے بن گئے، بڑے نیک پاک بن گئے، اگنور کر دیں. 2-4 دن کہیں گے، 2-4 بار کہیں گے، پھر کہیں گے اچھا کرتا ہی رہتا ہے. تو آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دن فرمایا تھا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ہمیشہ معاف فرمایا اگر میں بات غلط نہیں منسوب کر رہا تھا. یہ ایک یاد کروانے والی چیز ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ اب یہ گر جائے تو ہم اس کو چومنے لگ جائیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بس اٹ از فار کاؤنٹنگ اونلی. اور پھر یہ بسا اوقات ہمیں میری جیب میں ہو یا ہاتھ میں ہو، ہمیں یاد بھی کرواتی ہے بھائی اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو اللہ کو. بعض لوگ آپ کو فوراً ٹوٹتے پڑتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. یہ نہیں یار، بدعت اس وقت ہوگی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اس پر تسبیح کرنا اجر و ثواب کا کام ہے، پھر یہ بدعت میں داخل ہوگی. اگر ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم صرف اس کو ایز اے کاؤنٹنگ یوز کر رہے ہیں. وہ ایک ہماری امہات المومنین میں سے ایک واقعہ ہے نا کہ وہ کھجور کی گٹھلیوں پر گن رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گئے، واپس تشریف لائے، وہ تب بھی گن رہی تھیں. آپ نے انہیں کچھ اور بات تو فرمائی تھی کہ بھئی جتنی آپ، میں مفہوماً بتا رہا ہوں کہ اتنی لمبا جو آپ اتنی دیر بیٹھی رہی ہیں، اس سے بہتر یہ کلمہ ہے جو اس سارے وقت کو قابو کر جاتا ہے. میں نے مفہوماً بتایا، مجھے حدیث پوری طرح لفظاً یاد نہیں ہے. البتہ آپ نے انہیں گٹھلیاں گننے سے منع تو نہیں فرمایا تھا کہ یہ تم گٹھلیوں پر کیوں گن رہی ہو. اگر یہ بدعت ہوتی تو آپ منع فرما دیتے کہ یہ گٹھلیوں پر نہیں گننا، صرف انگلیوں پر گننا ہے. یہاں سے بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو گننے کے لیے آپ کچھ نے کیا کیا کہ اس گٹھلی کو ہی جناب وہ پکا کر لیا کہ یہی ہے بس اور نہیں. او بھائی نہیں، اس وقت گٹھلی ایک ذریعہ تھی، کیونکہ مدینہ منورہ تھا، کھجوروں کا جو ہے وہ سارا سیزن تھا، کھجور وہاں اگتی تھی، گٹھلیاں عام موجود تھی. اب گٹھلیاں پھینکنے سے بجائے وہ محفوظ کر لیتے تھے، اس سے وہ دوائیاں بھی بناتے تھے، اس کو کاؤنٹنگ کے کام میں بھی لاتے تھے. لیکن ہمارے ملک میں بعض نے ان کو پکا ہی کر لیا کہ جب کوئی مر جائے تو وہ گٹھلیوں والے اٹھا کے رکھ لو اور بس اس پہ پڑی جاؤ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو غلط کہیں سے فہم حاصل ہو جاتا ہے. تسبیح آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ذکر کریں. کیا اذکار ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت، یعنی جتنا علماء کو پڑھا ہے، بزرگان دین کو پڑھا ہے، سلف صالحین کو پڑھا ہے، ان کی باتوں کو سمجھا ہے، ان میں سے جو اذکار مجھے نکلے ہیں سامنے جو بہت طاقتور ہیں اور ایسے کمال کے ہیں. اچھا، اس کا یہ نہیں ہوتا اب ہم یوں بھی کہیں کہ میں آج ہی اگر میں نے 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا ہے تو بس اس کے بعد دعا کی تو معاملہ نہیں. آپ کا ٹیسٹ ہوگا 2-3 ہفتے 4 ہفتے آپ اس پر گزاریں. اس کے بعد آپ اپنے دل میں، آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں یار اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو بچائے، لیکن آپ اس کو اپنے ساتھ پکا کر لیں، اس کو پکڑیں اور پھر فائدہ آپ کو مہینے 1.5-2 بعد نکلے گا. تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا، کوئی اتنی جلدی بھی تو نہیں نا. ایوب علیہ السلام 18-20 سال کم و بیش بیمار رہے ہیں اور پھر دعا مانگی ہے، اس دوران عبادت بھی کرتے رہے. تو کم از کم ہمارے لیے تھوڑی رخصت ہے اللہ کی طرف سے. انبیاء کا امتحان لمبا ہوتا تھا اور مشکل ہوتا تھا. مومنین جو ہم ہیں نا، کمزور مومن، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی آسانیاں ہیں، بڑی نرمیاں ہیں، تو اس نرمی کا فائدہ اٹھائیں. پہلا ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پکڑ لیں تسبیح، صبح دوپہر شام جب موقع ملے یا اس کو دہرائیں. ہر نماز کے بعد دوہرا لیں، ہر نماز کے بعد. کتنے منٹ؟ 2 منٹ 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں. ہمارے ہاں جی یہ بھی مشہور ہے، یہ بڑی جی وہ ہے، آگ لگا دیتی ہے، یعنی بندے کے اندر کوئی آگ لگ جاتی ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی آگ واگ نہیں لگتی ہے. پڑھیں، قرآن ہے، دعا ہے، اذکار ہے، پڑھیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ شیخ الوظائف اور فلان الوظائف. بھائی قرآن خود پورا وظیفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ تم یہ کسی سے پوچھے بغیر یہ ذکر نہیں کرنا. آپ کریں، بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر ہے دوسرا ذکر
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک یا تو اتنا کر لیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو تنہا رکھیں، یعنی اکیلا پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا پھر آپ اس پورے کو ملا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے اپنے فوائد، اب دیکھیں میں ہر ذکر کی اگر احادیث آپ کے سامنے تو پھر یہ بات ہماری بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ احادیث بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اذکار آپ کو 2 مہینے بعد رزلٹ دکھائیں گے، آپ کی بیماریاں ہوں، آپ کے رزق کے مسائل ہوں، آپ کی شادیوں کے مسائل ہوں، آپ کے گھر کے اندر برکت کے مسائل ہوں، آپ کو فیل ہوگا۔ ان اذکار سے آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی انسان اگر گناہ میں مبتلا ہے تو یہ اذکار کیسے فائدہ دیں گے؟ بھائی ان اذکار کی برکت یہ بھی ہوگی کہ اس سے گناہ چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، وہ گناہوں سے دور رہنا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا بھائی نور ہے، یہ اللہ کا ہی تو ذکر ہے سارا۔ مجھے بتائیں جس زبان سے یہ دن رات صبح دوپہر شام تو زبان کے اوپر بھی لائٹیں لگ جائیں گی، جب وہ زبان پہ لائٹیں لگیں گی دماغ کے اندر ایک نور آئے گا، دل میں داخل ہونا شروع ہوگا، تو وہ دل میں جو ظلمت ہے، جو اندھیرے ہیں، اس کو دھکیلے گا، اس کو پش کرے گا، باہر جاؤ، بس اب یہاں تمہاری گنجائش نہیں ہے، یہاں بندہ اس کو داخل کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ذکر استغفر اللہ، اس کی تو کثرت کر دیجئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ کرتے تھے، اس کے بعد دعا کرتے تھے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یہ اب استغفر اللہ 1000 بار کہنا، میرے خیال ہے کہ 10 منٹ، بہت زیادہ 15 منٹ۔ شروع میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، شروع میں 2 دن 4 دن 5 دن آپ کی زبان پہ چڑھنے میں یہ تھوڑا لیں گے ٹائم، جب آپ نے زبان اتنے عرصے سے ہلائی ہی نہیں ہے تو جب آپ اس کو کریں گے تو تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن 2-4 دن میں اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو عادت ہو جائے گی، آپ کا دل خود بولے گا، آپ کی زبان بولے گی۔ تیسرا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یعنی یہ مختصر ترین درود ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ افضل و افضل ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر اگر آپ بہت مختصر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نیا بندہ فوراً اس ذکر کو کرے گا نا تو وہ کیونکہ درود ابراہیمی لمبا ہے، اس میں ٹائم بھی لگتا ہے تو وہ مشکل ہوگی، تو آپ آسانی سے شروع کریں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دن میں کچھ تسبیحیں ضرور کریں اور ان سب کو شامل رکھیں، سب کو مختلف احوال میں، مختلف انداز میں، مختلف وقت میں پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا، اور اس کے ایفیکٹ آپ کو انشاءاللہ تقریباً 2-1 مہینے کے اندر اندر ملتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا وقت لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ صبح کے اذکار، جو صبح کے خاص اذکار ہیں وہ فجر کے وقت لازمی پڑھیں، لازمی اپنی زندگی کا، وہ جیسے آپ نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے نا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ شام کے اذکار جو عصر کے بعد ہوتے ہیں یا عصر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں وہ لازمی کریں۔ یہ 2 اذکار، اور آپ کو صبح کا ذکر کرتے ہوئے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اور شام کے اذکار کرتے ہوئے 15 سے 20 منٹ۔ انٹرنیٹ پر بے شمار اس کے کتابچے پڑے ہوئے ہیں، دیکھ کر پڑھیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار دیکھ کر پڑھیں، یاد کر کے بہت کچھ ضروری نہیں ہے، اور اگر ان کے معنی اور مفہوم پہ توجہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اذکار کے میرے کچھ لیکچر موجود ہیں 5-6، آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ مستقبل قریب میں کتاب الاذکار باقاعدہ میں شروع کرنے والا ہوں، اس میں پھر سارے اذکار کی اسی طرح تشریح تھوڑی سی اور اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیجیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔